کا آغاز حضرت امام جلال الدین سیوطی رحمت اللہ علیہ کے ایک خوبصورت اقتباس سے کرنے لگا ہوں، اور حضرت امام جلال الدین سیوطی وہ خوش قسمت نصیب اور خوش نصیب آدمی ہے کہ جس کو بارہا جاگتے ہوئے میرے نبی کا دیدار ہوا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ میں نے اس لیے بات بتائی ہے کہ دید والوں کی محفل میں میں بھی دید والے کی بات بتا رہا ہوں۔ واہ کیا بات۔ حضرت امام جلال الدین سیوطی رحمت اللہ علیہ بڑا مقدر والا آدمی ہے، اور اس کو یہ اعزاز بھی حاصل ہے کہ یہ میرے آقا سے ڈائریکٹ پوچھ لیا کرتے تھے، یا رسول اللہ یہ حدیث آپ کی ہے بھی صحیح کہ نہیں؟ واہ 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 کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ اب یہ کتنا بڑا بندہ ہے جو آقا سے پوچھے، اور جو مصروفیات جو بات ہے ان کی جہاں سے میں شروع کرنے لگا ہوں وہ بھی انتہائی قابل توجہ۔ وہ کہتے ہیں میں آپ کو بتاتا ہوں کہ سرکار کی گنبد خضرا کی مصروفیات کیا کیا ہے۔ میں اس کو دوبارہ دہراؤں گا اور آپ حضرات توجہ فرمائیں۔ اب میری نظر تو خواجگان کے چہرے پر ہوگی اور آپ بھی ان کا دیدار کر کے میرا خطاب سنیں۔ وہ کہتے ہیں کہ سرکار کی گنبد خضرا کی مصروفیات کیا کیا ہے۔ مجھے ایک بات بتائیں، جو بندہ حضور کے قبر انور شریف کی مصروفیات بتائے وہ میرے نبی کی بارگاہ میں کس قرب کا مالک ہے۔ واہ 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 سبحان اللہ۔ اور پھر امام سیوطی رحمت اللہ علیہ اس پر لکھتے ہیں کہ ساری مصروفیات میں نہیں بتا سکتا، اور میں خواجہ صاحب قبلہ اس پر ایک جملہ کہوں گا، امام سیوطی کیا ساری مصروفیات میرے آقا کی جبرائیل نہیں بتا سکتے، کوئی مولوی کیسے بتائے گا؟ کیونکہ میرے آقا کا اللہ کے ساتھ ایسا وقت بھی گزرتا ہے کہ کوئی نبی اور رسول بھی شریک نہیں ہوتا۔ حضرت امام سیوطی کہتے ہیں گنبد خضرا میں آقا کی مصروفیات کیا ہیں، ان میں سے پہلا جملہ آپ کا، آپ فرماتے ہیں ان مصروفیات میں سے پہلی مصروفیت یہ ہے النظر فی اعمال امت، میرا نبی اپنے امت کے اعمال کو دیکھتا ہے۔ میں پھر رکا ہوں، بڑی بات ہے۔ اور یہاں جتنے حضرت بابا صاحب کے نوکر آئے ہیں ان سے مخاطب ہو کر خواجگان چشت کی زیارت کر کے کہنا چاہتا ہوں آقا ہمارے اعمال کو دیکھتے ہیں۔ میں چونکہ خود سر سے پاؤں تک اندر باہر سے بابا صاحب کا نوکر ہو کے چشتی ہوں، پھر یہ جملہ کہہ رہا ہوں اپنا مقدر دیکھو کہ آقا ہمارے اعمال کو دیکھتے ہیں۔ اب سنیے، دیکھنا میں کتنا پیار سے کہہ جاؤں گا، اللہ کے بندو آقا ہمارے اعمال کو دیکھتے ہیں، کچھ کرنے سے پہلے سوچ لیا کرو کہ حضور دیکھتے ہیں، کچھ کرنے سے پہلے دیکھ لیا کرو کہ حضور دیکھتے ہیں، کچھ کہنے سے پہلے دیکھ لیا کرو کہ حضور سنتے ہیں۔ اچھا اب میں وہ بات کرتا ہوں کہ جس سے آپ جھوم اٹھیں گے، آقا ہمارے اعمال کو دیکھتے ہیں۔ بھائی میلاد شریف کی محفل سجانے کے لیے ٹینٹ لگانا یہ بھی عمل ہے، کمکمے لگانا یہ بھی عمل ہے، دریاں بچھانا یہ بھی عمل ہے، اگر ہے تو بولیں سبحان اللہ۔ یہ دریاں بچھانا یہ بھی عمل ہے، محفل کے لیے جگہ کو پاک و صاف کرنا یہ بھی عمل ہے، چھڑکاؤ کرنا یہ بھی عمل ہے، دیگے پکانا یہ بھی عمل ہے، برتن صاف کرنا یہ بھی عمل ہے، دسترخوان سجانا یہ بھی عمل ہے، غلامان مصطفیٰ کو میلاد کی آمد پر خوش آمدید کہنا یہ بھی عمل ہے، ان کو لنگر کھلانا یہ بھی عمل ہے، مسکرا کے ملنا یہ بھی عمل ہے۔ فرید پور شریف میں بیٹھے ہوئے جشن میلاد کے منتظمین خوش ہو جاؤ، جتنے دنوں سے تم اہتمام میلاد میں لگے ہو، میرا نبی دیکھ رہا ہے کہ تم نے جو کچھ کیا ہے محمد عربی کے لیے کیا۔ واہ 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 سبحان اللہ، سبحان اللہ یا رسول اللہ۔ اچھا میں سٹیج سے لے کر آخر تک یہ توقع ضرور رکھوں گا، اگر ہمارے ہر عمل کو حضور دیکھتے ہیں، بھائی میں اب دھیمے لہجے میں کہہ رہا ہوں، کوئی دیکھے نہ دیکھے خوش ہو کے میلاد مناؤ، آقا تو دیکھتے ہیں نا۔ واہ 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 ہم نے کسی اور سے کیا لینا ہے؟ اچھا ایک تو آقا اعمال کو دیکھتے ہیں، دوسرا کام میرے آقا کا کیا ہے؟ فرمایا والاستغفار لہم من السیئات، آقا قبر انور میں جلوہ گر ہو کر امت کے گناہوں کی بخشش کی دعا مانگتے ہیں۔
آپ سارے مشائخ کی خدمت میں حاضر ہونے والے لوگ ہیں، خوش قسمتی ہے میری، میں بھی مشائخ کا نوکر ہوں۔ ہم بزرگوں کے پاس حاضر ہوتے ہیں، کہتے ہیں حضور ہمارے لیے دعا کر دیں، اچھی بات ہے۔ ہم کسی عالم دین کے پاس جاتے ہیں، کہتے ہیں ہمارے لیے دعا کر دیں۔ کسی نیک بندے کو دیکھتے ہیں، کہتے ہیں ہمارے لیے دعا کر دیں۔ کوئی بندہ جا رہا ہو مدینہ شریف، ہم کہتے ہیں گنبد خضرا پہ سلام پڑھ کے ہم غریبوں کے لیے دعا کر دینا۔ کسی کو کہتے ہیں بیت اللہ شریف حاضری دو گے، ہمارے لیے دعا کر دینا۔ فرید پور شریف میں بیٹھے ہوئے خوش قسمت سنی ہو، ایک ہے کسی کو دعا کا کہنا، اور ایک ہے میرے نبی کا تمہارے لیے بغیر تمہارے کہنے کے دعا کا کرنا۔ واہ 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 واہ، سبحان اللہ سبحان میں اللہ۔ اس پر پھر رک گیا ہوں اس لیے کہ شاید آپ نے توجہ نہیں کی۔ بھئی باقی حضرات کو تو آپ کہتے ہیں دعا کرنا، اور میرا نبی ہم نے ان کو کبھی کہا نہیں۔ اور آقا گنبد خضرا میں ہمارے گناہوں کی بخشش کی دعا کرتے ہیں۔ میں صرف اس بندے سے کہوں گا جو ہوش کے ساتھ بیٹھا ہو، اور دیکھ اپنی گناہگاری بھی دیکھ، محمد کی لجپالی بھی دیکھ۔ یا اللہ یہاں بیٹھا ہوا جو شخص نبی کی دعا پر خوش ہو، اسے محمد عربی کی دعا کا لنگر ضرور نصیب ہو۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں، جرم میرے ہوں دعا میرا نبی کرے، گناہ آپ کے ہوں دعا میرا نبی کرے، غلطیاں آپ کی ہوں دعا میرا نبی کرے۔ اب میں جملہ کہہ رہا ہوں کہ جو پاک نبی قبر انور میں جلوہ گر ہو کر ہمارے گناہوں کی بخشش کی دعا فرمائے، امتی اتنا بے شرم تو نہیں کہ اس نبی کا جشن بھی نہ منائے۔ واہ 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 واہ، بہت اعلیٰ آپ کا دعا فرماتے ہیں یا اللہ میری امت کو بخش دے، میری امت کو بخش دے، میری امت کو بخش دے۔ اچھا آپ حضرات کو شاید اس بات کا احساس نہیں ہوا، جو نبی ابرو کا اشارہ کرے تو قبلہ بدل جائے، وہ کہے امت کو بخش دے تو امت کا مقدر نہ سنور جائے۔ سبحان اللہ۔ اچھا پھر دیکھیے لوگوں کو بڑا چکر ہوتا ہے کہ بھائی آپ نیک بنو، حضور کے امتی ہو تو نیک بنو۔ میں کہتا ہوں اس میں کوئی شک نہیں، حضور کی امت کو نیک بننا چاہیے، پر میں مولوی کو کہتا ہوں دہشت گردی نہ پھیلا، صحیح، گناہگاروں کو مایوس نہ کر۔ میرے آقا غداروں سے نفرت کرتے ہیں، گناہگاروں سے نفرت نہیں کرتے۔ اگر یہ سٹیج والے حضرات بھی بول پڑتے تو اونچی آواز سے مزہ آ جاتا۔ میں خواجہ صاحب فضلہ پھر یہ بات کہہ رہا ہوں، میرا نبی گناہگاروں سے نفرت نہیں کرتا، غداروں سے نفرت کرتا ہے۔ فرید پور شریف میں بیٹھے ہوئے بابا صاحب کے نوکروں، جتنا بڑا گناہگار ہوگا دعائے محمد کا حقدار ہوگا۔ فرید پور شریف کے آستانے پر تمہیں یہی بتایا جاتا ہے غدار نہ بننا، نبی تو گناہگار بخشوانے بھی آتے ہیں، دامن میں چھپانے بھی آتے ہیں۔ جن کو اس پر تسلی ہو وہ اونچی آواز سے کہہ لے سبحان اللہ۔ اب دیکھیے میرا نبی دعا کرے یا اللہ میری امت کو بخش دے۔ اچھا آپ میں سے جتنے بندے اس دعا پر خوش ہیں ذرا چہروں پر مسکراہٹ لا کے کہیے سبحان اللہ۔ میں تو اور مزاج کا بندہ ہوں، اگر آپ محسوس کریں تو میں وہ جملہ کہوں گا وگرنہ نہیں۔ میں تو اللہ کی قسم حضرت دیوان صاحب کے قدموں پہ ہاتھ رکھ کے آیا ہوں۔ پتہ ہے اس کی وجہ کیا ہے؟ ہم نے بابا فرید کو تو نہیں دیکھا، ہم نے تو ان کی صورت میں فرید دیکھا ہے۔ اگر آپ کو سمجھ آئیے تو اونچی آواز سے بولیے۔ اور میں اگلی بات کرنے لگا ہوں، ہمارا تو نظریہ یہ ہے کہ رب ولی کی بات رد نہیں کرتا۔ اللہ کے ولی سے جو بات منہ سے نکل جائے اللہ تقدیر بدل دیتا ہے، ولی کی بات رد نہیں کرتا۔ اور جس امت کے حق میں نبی دعا کرے، بڑی بات، سبحان اللہ۔ چلے جس کو دعا کی اہمیت کا جتنا پتا ہے اتنا ہی بولے گا۔ اور میرا نبی کیا کہے؟ یا اللہ میری امت کو بخش دے۔ میں خواجہ صاحب قبلہ آپ کی زیارت کر کے بات کرنا چاہتا ہوں۔ میرے اور آپ کے پیارے نبی کا ارشاد ہے کوئی بندہ موجود نہ ہو، اس کی عدم موجودگی میں کوئی بندہ دعا کرے، خدا اس کی دعا کو رد نہیں کرتا، اس لیے کہ اس دعا میں خلوص ہوتا ہے۔ بندہ گھر میں بیٹھا ہو کہہ رہا ہو یا اللہ میرے مرشد کی خیر، مرشد گھر میں ہے دعا کر رہا ہے یا اللہ میرے مریدوں کی خیر، گھر وہ کوئی بھی سامنے نہیں ہے، اگر کوئی موجود نہ ہو اس کے لیے کوئی دعا کرے
اللہ دعا رد نہیں کرتا، امت بیٹھی ہو کہیں اور نبی گنبد خضرا میں دعا کرے۔ واہ 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 واہ، آپ سارے خوش ہو کر بولیں۔ اور مجھے سب سے بڑی بات جو ہے نا وہ اس بات پر کہنی ہے، میرا نبی دعا کن کے لیے کرتا ہے؟ گنہگاروں کے لیے۔ یا اللہ ان کے گناہ بخش، ان کے گناہ بخش، ان کے گناہ بخش۔ مجھے اصل میں آج کل کلپ کاٹے جاتے ہیں اور بکواس کرنے والے طرح طرح کی بکواسیں کرتے ہیں، وگرنہ حضرت یہ میں اگر اجازت ہو تو سپیکر ہٹا کے آپ سے بات کر لوں، اگر گنہگاروں کے لیے بخشش کی دعا نبی کرے تو کس کا شوق ہوگا کہ گنہگاروں کی صف میں نہ ہو؟ چھوڑے، میں نے ان سے بات کی ہے تاکہ سٹیج والے، میں پھر کہہ دیتا ہوں، جس نے کلپ بھی کاٹنا ہے جائے جہنم میں۔ جس کی بخشش کی دعا نبی کرے وہ تو گناہگاروں کی صف اتنا عظیم ہے کہ نیکوں کا دل بھی کرے گا کہ اسی صف میں آ جائے۔ واہ واہ، اگر آپ میں سے نبی کی دعا کا کسی کو احساس ہے تو ہاتھ کھڑا کر کے بولے، اوے گناہگاروں تم لاوارث نہیں ہو، تمہارے لیے دعا کرنے والی محمد عربی کی ذات ہے۔ اللہ کی عزت کی قسم جب نبی کہتے ہوں گے یا اللہ میری امت کے گناہگاروں کو بخش دے، فرشتے بھی کہتے ہوں گے یہ کیسے خوش نصیب ہے، کرتے گناہ ہے اور ملتی دعائیں مصطفیٰ ہے۔ واہ واہ واہ، اور میں جہاں تک میری رسائی ہے اور میں دیکھ رہا ہوں قبلہ آپ کے قدموں پر ہاتھ رکھ کے کہہ رہا ہوں، جو نبی گناہ کرنے والوں کو دعا دیتے ہیں پتہ نہیں وہ درود پڑھنے والوں کو کیا دیتے ہیں۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ سبحان آپ اللہ، میں سے جس تک آواز آپ کی پہنچے، میں دیوان صاحب کی زیارت کر کے پھر کہنا چاہتا ہوں، بھائی جو گناہ کرنے والوں کو دعا دیتے ہیں پتہ نہیں وہ درود پڑھنے والوں کو کیا دیتے ہیں۔ واہ واہ واہ، یار آپ خوش ہو کے سبحان اللہ کہہ دیں، خواجہ صاحب کی مسکراہٹی دیکھ لیں۔ اور قاری ظفر صاحب میں جو اگلا جملہ کہہ رہا ہوں کلیجہ ٹھنڈا ہو جائے گا۔ ارے جو جرموں میں مصروف لوگوں کو دعا دیتے ہیں خدا ہی جانتا ہے وہ ایسا جشن سجانے والوں کو کیا دیتے ہوں گے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، کیا بات ہے جناب، سبحان اللہ۔ خدا ہی جانتا ہے وہ درود و سلام پڑھنے والوں کو کیا دیتے ہیں، وہ جشن منانے والوں کو کیا دیتے ہیں، وہ